ناظرین آپ کو ذرا یہ دکھاتے ہیں کہ امید ارشد اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن BS-17 یہ جو آپ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں امید ارشد بٹ انسپیکٹر SHO کارپوریٹ کرائم سرکل یہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے جو FIR ہے اس کے نیچے ان کے دستخط ہیں اور ساتھ ہی اسکرین پہ آپ جو نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کو ٹرانسفر کیا گیا اور ٹرانسفر کر کے بھیجا کدھر گیا ہے سندھ بھیجا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہو گیا ساتھ ہی ناظرین ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں سید علی مردان شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن BS-17 اب دوسری سائٹ پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو چلان بھی جمع ہوا ہے جو انویسٹیگیشن ہوئی باقاعدہ سید علی مردان شاہ کے دستخط ہیں اور کیس کون سا ہے نمبر 1 ایکیوز سلیمان شہباز شریف میاں حمزہ شہباز تو فیک اکاؤنٹ سکینڈل جس کا کہ آج بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے ناظرین آئیو کی میں نے آج چند وکلا سے اس حوالے سے بات کی ان سے جاننے کی کوشش کی کہ روٹین کا معاملہ ہوتا ہے جناب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے ہر محکمے میں ہوتی ہے آئیو کو بھی اگر ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے تو چند وکلا نے مجھے بتایا کہ جناب یہ سب سے اہم ہوتا ہے اور پروسیکیوشن کا وٹنس ہوتا ہے جس نے عدالت میں کیس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے جب آپ اس آئیو کو ہی ہٹا دیں گے مثلا اب کوئی نیا آئیو آئے گا اس سے آپ سوال کریں گے کہ جناب یہ بینکنگ اکاؤنٹس اور جو ساری چیزیں نکالی تھیں اس نے سید علی مردان شاہ نے کیا یہ بینکنگ ریکارڈ آپ نے خود حاصل کیا وہ کہے گا جی میں نے تو حاصل نہیں کیا یہ پچھلے نے کیا اور پھر اس طرح کر کے جو بھی سوال جواب کراس ایگزامینیشن میں وکلا کریں گے وہ نیا آئیو اس میں اڑتا جاتا ہے تو سوال بلکہ یہ صابر شاکر صاحب نے بابر اعوان صاحب سے بھی کیا بابر اعوان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا صابر شاکر صاحب کو جب یہ اٹھا تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا آئیو کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آئیو کی تبدیلی سے میں نے ایک کورٹ کے اندر میں کورٹ کا ذکر نہیں کرتا کیس کا بھی ذکر نہیں کرتا میں آپ کو مثال دیتا تو فرق کیا فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک آئیو ایک کورٹ میں جاتا ہے ٹرانزیکشن ہے بینک کی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بینک کا کوئی اس میں عمل دخل ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے پھر یہ ہوتا ہے کیا ریورس ہو رہا ہے سارا کچھ کیونکہ ڈاؤٹس ہیں چودھری صاحب کورٹس کیا کرتی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے جی فاروق حبیب صاحب آپ وزیر ہیں آپ بھی کافی ساری رسیدیں لیے پھر رہے ہیں آئیو بدلنے سے فرق پڑے گا پہلے تو ارشد شریف صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ جو پرائم منسٹر صاحب جس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں میڈیا بھی یعنی کہ آپ جیسے جو اینکرز ہیں خاص طور کے اوپر آپ بھی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ پورا معاشرہ لڑتا ہے کسی ایک شخص کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں یہی بات آج وزیر اعظم نے کہی اور اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر آپ سوالات بھی اٹھاتے ہیں جہاں تک رہے گی بات آپ نے ان پرٹیکولر ٹرانسفرز کے حوالے سے بات کی تو یقیناً جو کیسز ہیں وہ کیسز جو ہے وہ جاری رہیں گے اس کا عمل بھی جاری رہے گا اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہ بھی جو ہے وہیں پہ کام کریں گے کوئی جو ہے اس کیسز سے ان کیسز سے جو ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ان کیسز کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ لوگ جو ہیں ان کیسز کے ساتھ جڑے ہیں جس طرح آپ نے کہا آپ نے درست کہا کہ انہوں نے کیسز کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے یہ ان کیسز کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اس عمل کو جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا اور اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو ری وزٹ کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنی جگہوں کے اوپر کام کریں اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب صاحب وزیر صاحب محترم وزیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج نوٹیفیکیشن نکلا ہے اگر میں صحیح سمجھوں یہ ریورس ہوگا اور یہ لوگ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے یقیناً دیکھیں جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا خاص طور کے اوپر آپ کے علم میں ہے جو کیس ہے شہباز شریف کا جس کے اندر تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ 16 ارب روپیہ کا کیس سامنے آیا 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں 14 ملازمین کا معاملہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج بات کی ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک نیا نام آنے والا ہے وہ ہے مقصود چپڑاسی جن کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ جاتا ہے ایسے ہی اور بے شمار لوگ ہیں جو ایک ان میں سے تو اللہ کو پیارا ہو گیا ان کا بھی اکاؤنٹ چلتا رہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہو اور وہ کیس عدالت میں چلان کی جگہ کے اوپر پہنچ جائے اور اس کو جو ہے اس عمل سے ہٹا دیا جائے ہوا ہے عدالتی ابھی پیشی ہونی اور اکثر آئیو جو ہے پروسیکیوشن وٹنس بن ہوتا ہے آپ کو یاد ہے واجد ضیاء صاحب بھی پروسیکیوشن وٹنس گئے تھے یہ جہاں جہاں یہ چیزیں ہیں یہ پروسیس جاری رہے گا اور جو پالیسی ہے اس پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا
یہ بندے واپس ہوں گے, یہ نوٹیفکیشن وڈرا؟ یہ ابھی آپ میرے سے نہ کہلوائیں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ پروسیس بھی جاری رہے گا اور پالیسی جو ہے اس پالیسی کے ساتھ چلا جائے گا. یہ بندے ادھر ہی رہیں گے؟ یہ آپ کو معلوم پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب, آپ نے آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن کی گفتگو سنی. یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میں ہمارے رپورٹر ذوالقرنین کو بھی چند نامعلوم افراد کا 3 دن پہلے خط ملا تھا جس میں کہ سگنیچر وغیرہ کچھ نہیں تھے اور ایک لمبی فہرست تھی, اور آج جو نوٹیفیکیشن نکلا ان میں وہی افسران تھے. اور اگر عدیل صاحب مجھے وہ ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں کہ چلان اور ساتھ میں سگنیچر تھے, دوسرا والا ڈاکومنٹ عدیل راجہ صاحب. بالکل, سید علی مردان شاہ, اور اس میں ایکیوز جو ہیں شہباز شریف صاحب, اور ساتھ ہی یہ بندہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے آئی او. دوسرے کیس میں, اہم کیس میں, امید ارشد صاحب آئی او, اور کیس ہے جہانگیر ترین صاحب کا, یہ بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور اس سے 3 دن پہلے ایک کیمپین چلتی ہے راولپنڈی رنگ روڈ, آپ کو پتا ہوگا نعیم اشرف بٹ صاحب, کیس چلا, حکومت نے اعلان کیا کہ سارا کچھ ہوگا, اور راولپنڈی جس نے وہ رپورٹ لکھی وہ بھی اس میں فارغ ہو گئے. رپورٹ اب تک آپ کے علم میں ہے کہ سامنے آ گئی اور اس پہ ایکشن شروع ہو گئے؟ دیکھیں سر, ابھی تو بیسیکلی آپ کی بات صحیح ہے. ان گراؤنڈز میں دیکھا جائے تو جو میرا خیال ہے حکومت کلیم کر رہی ہے خود ہی اس کے تھوڑا سا اگینسٹ جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, اسی کو دیکھ لیں, اگر ایف آئی اے والا معاملہ اور شہباز شریف والے کیس کا, تو اگر فرض کریں ان کی روٹیشن پالیسی 10 سال ہو بھی گئے تھے, بلکہ 15 سال بھی ان کو ہو گئے تھے جو آئی او تھے یہ اہم ترین 2 کیسز میں, چلے ایک کیس کر لیں, جہانگیر ترین تو چلے معاف کر دیں, شہباز شریف صاحب کا کیس کر لیں جس کو پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں, آج بھی کہا کہ وہ بہت بڑا کیس ہے. اس میں اگر 15 سال بھی آئی او کو ہو گئے ہوتے جس نے اتنی محنت کی, تو ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا اس کو ہلاتے, بلکہ ان کو مزید 2-3 لوگ اور ان کے ساتھ لگاتے اور مزید زور سے آتے اور ظاہر کرتے کہ شہزاد اکبر صاحب جو پہلے تھے شاید وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے, اور اب ہم نے جو اوپر بندہ بدلا ہے انہوں نے آتے ہی مزید سٹرونگلی وہ آئے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 اور لوگ لے لیں اور پورے زور سے, اور یہ جناب لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں اور ان کو ہر صورت جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن یہاں پر تو جو اتنی محنت کر رہا ہے اس کو صرف 5 سال ہوئے ہیں. وہ تو ہو گیا ایڈیشنل. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آگے تو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس یہ اسٹرینتھن ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ لوگوں کو کم بھی کر دیا گیا. ایف آئی اے لاہور میں جہاں پہ تمام اہم مقدمات چل رہے ہیں, کتنی اسٹرینتھ کم کی گئی ہے انویسٹیگیشن سائٹ پہ؟ جی, یہ میں اسی طرح, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. روٹیشن پالیسی جو کہ پچھلے 1 سال سے یہ جب نوٹیفیکیشن ہوا 2021 میں تو وہ چل رہا تھا, اس سے 50 سے زائد تقریباً 56 آفیسر ہیں جن کو صوبے سے باہر بھیجا گیا, اور ان کے بدلے صرف 22 آفیسر تھے وہ جو آئے تھے. اب اس میں یہ اہم بات ہے, ایک تو پہلے ہی کم ہو گئے, آدھے ہو گئے, لیکن آپ نے بھیجے ہیں اس پر آپ زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے ان کے لیڈر کو, بیسیکلی ڈائریکٹر جو خود ساری محنت اور دیکھ رہے تھے. بلکہ ایک طرف آج تو لگ رہا تھا کہ شاید آج جس طرح ان 5 لوگوں کو اسپیسیفکلی کیا گیا ہے اور وہ روٹیشن پالیسی میں بھی نہیں آ رہے تھے, مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید کل اب ڈاکٹر رضوان کی باری آنے والی ہے جو اصل ڈاکٹر رضوان کی کچھ حلقے جو کہ رنگ روڈ سے خوش نہیں تھے, وہ میرا خیال وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے بھی پیچھے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.